ابھی ہم میازم لیکچر 21 پر آتے ہیں۔ اس طرح ایک اور کیس ہے کہ ایک شخص جس کی عمر 63 سال تھی، اس کو گھٹنے کے قریب السر تھا جو طویل عرصے سے مرہموں کے ساتھ خارجی دواؤں کے استعمال کے ساتھ کام چلایا جا رہا تھا، لیکن وہ ٹھیک نہیں ہو رہا تھا۔ پھر ایک بار مرکری سے بنائی گئی مرہم لگائی گئی جس سے وہ ٹھیک ہو گیا، لیکن 1 سال بعد اسے برائٹس ڈیسیز ہو گئی، اپاہج ہوا اور بستر پر پڑ گیا۔ اس طرح ایک اور مریضہ عمر 24 سال جسے ہر موسم بہار میں مارچ اپریل میں بخار ہو جاتا، جو غلط علاج سے دبا دیا جاتا، اور پھر اس کے بعد اسے کھانسی شروع ہو جاتی جو کسی دوا سے ٹھیک نہ ہوتی۔ تو یہ سپریشن کی ہم بات کریں، سپریشن کی ہزاروں مثالیں دی جا سکتی ہیں، اور جو معالجین حضرات ہیں کہ روزمرہ تجربے میں بھی آتی ہیں، اور اگر اس میں کوئی استثنائی کیس ہو بھی تو وہ دراصل استثنائی نہیں ہے بلکہ وقت کا معاملہ ہے، کیونکہ کچھ بیماریاں جلدی واپس آ جاتی ہیں اور کچھ بہت دیر سے آتی ہیں۔ جب کوئی بیماری دبی ہوئی بیماری بہت دیر سے آئے تو ہوتا کیا ہے کہ بسا اوقات ہم وہ اس پہلے والی بیماری جو دب گئی تھی اور دوسری جو ابھی آئی ہے اس کے درمیان ہم گمشدہ تعلق ڈھونڈ نہیں پاتے بسا اوقات۔ تو چیلنج لکھتے ہیں کہ اس طرح میرے پاس ایک خاتون آئی جسے رحم میں رسولی تھی، جس کو یوٹرس کا سسٹ کہتے ہیں۔ وہ اتنی پرانی ہو چکی تھی کہ کوئی دعا کام نہیں کرتی تھی، لہذا اسے مجبوراً نکالنا پڑا۔ خاتون 6 ماہ تک ٹھیک رہی، جو ہی نیکسٹ سردیوں کا موسم آیا اسے پھیپھڑوں کا نمونیا ہو گیا، پھیپھڑوں میں نمونیا ہو گیا۔ وہ سورا اور سائیکوسس میازم کے زیر اثر تھی۔ تو سائیکوٹک بیماریوں میں آپ کو عام طور پر رومیٹزم ملے گا، جبکہ سورک بیماریوں میں آپ کو عام طور پر عصبی دردیں ملیں گی، جس کو کہتے ہیں نیورولوجک پین۔ دیکھیں، جب جسم کے اندر میازم کرونک شکل میں موجود ہوتے ہیں تو عام طور پر ساری کی ساری علامات سامنے نہیں آنے دیتے، بلکہ کسی نہ کسی جزوی علامت سے اپنا اظہار کرتے رہتے ہیں، جیسا کہ کلکیریا کار کے بچوں کے سر پر پسینہ آنا ایک علامت ہے، یا بجائے پورے جسم کے محض کسی ایک حصے پر خارش آ جانا، یا بسا اوقات اناٹمی کے حوالے سے کسی خاص عضو پر، کسی خاص آرگن پر اپنا اظہار کر دیتے ہیں۔ تو مثلا ہڈیوں پر، پٹھوں پر، نظام دوران خون، نظام تنفس یا ذہنی سطح پر کوئی علامت پیدا کر دیں گے، بجائے اس کے کہ پوری کی پوری مجموعہ علامات کے سامنے آئیں۔ ایک یا دو علامات، چند ایک علامات کا اظہار کرتے ہیں۔ اسی لیے تو علاج مشکل ہوتا ہے کہ پورا مجموعہ علامات ہمیں کسی ایک مریض میں دعا کو پرسکرائب کرنے کے لیے عام طور پر نہیں ملتا، اور یہ میازم کے سبب ہی ہوتا ہے۔ تاہم اصولاً میازم کی علامات یاد رکھیں ہمیشہ کے لیے دبی نہیں رہ سکتی، کیونکہ ہماری قوت حیات ہر وقت اس کوشش میں ہوتی ہے کہ وہ علامات کے ذریعے ان میازم کا
اظہار کرے، اور جب بھی اس کو موقع ملتا ہے وہ کسی نہ کسی شکل میں کوئی علامت سامنے لے آتی ہے، اور وہاں ایک ویجیلنٹ آبزرور جو ہے وہ اس نشانی پر بالمثل دعا تک پہنچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور اگر وہ علامات سامنے لے کر نہیں آ رہی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا مطلب ہے کہ قوت حیات ابھی اس قابل نہیں